باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، طاہر غیاوی دیوبندی مذہب کے ایک ایسے جاہل مولوی تھے جن کی زندگی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے گزری، اور اسی سے ان کو شہرت جو بھی برائے نام شہرت ملی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی کے خلاف بکواسات کرنے کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ وہ اپنے زمانہ طالب علمی ہی سے خرافاتی اور فتین قسم کے دیوبندی رہے ہیں، جس پر میرے پاس حوالہ الحمدللہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ اور اپنی مادر علمی تک کو نہیں بخشا، تو پھر مخالف پر زبان درازی کرے تو کیا تعجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب پر طاہر غیاوی کے جتنے بھی بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں ان میں اکثر ہم اہل سنت والجماعت بریلوی اور بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلاف بکواسات پر مبنی ہیں، جن میں سے چند کے جوابات ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، اور بقیہ بکواسات کے بھی جواب آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر آئندہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس لیے اگر آپ طاہر غیاوی یا کسی اور دیوبندی کی زبانی یا ان کی تقریری فتنہ انگیزی سے پریشان ہیں یا افسردہ ہیں تو آپ کو طاہر غیاوی یا دوسرے دیوبندی کے بیانات میں کیے گئے ان کی شیطانی خرافات سے آگاہی کے لیے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اہل سنت والجماعت کی حقانیت کو جاننے کے لیے، اس سے آگاہی کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے اور آپ ہر ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ طاہر غیاوی دیوبندی وہابی کی اس ویڈیو میں کی گئی خرافات اور بکواسات اور جہالت و حماقت کے پردے چاک ہوتے دیکھیں گے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی حقانیت اور علمی شان ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں جناب طاہر غیاوی وہابی کیا غلاظت آرائی کرتے ہیں۔ خان بہادر بڑے حضرت جی ہے نا، انہوں نے جتنی غلاظت پھیلائی ہے امت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کا سامان بھی انہی کے قلم سے کروا دیا ہے۔ ان کو اپنے باپ کے بارے میں شبہ ہے، یہ بات جو میں نے کہی ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہی ہے۔ ہرگز میں ایسی حرکت نہیں کرتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تہمت کسی کے اوپر باندھ دی جائے یا بے ثبوت بات کی جائے، یہ بے پر کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہے۔ جناب طاہر غیاوی وہابی صاحب، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے قلم سے ان کی اپنی رسوائی کا نہیں بلکہ دیوبندیت کی رسوائی کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے، جس کا اثر ہمیشہ آپ کی گفتگو میں پایا جاتا ہے۔ محترم سامعین، طاہر غیاوی وہابی تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں اور اس زبان درازی کی سزا بھی پا رہے ہوں گے، لیکن ان کی بات تو سنیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بد زبان اور بدذات وہابی دیوبندی نے کہا کہ ان کو اپنے باپ کے بارے میں شبہ ہے، حالانکہ جس بات پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اس دیوبندی نے ایسا کہا ہے وہ بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی من گھڑت نہیں کہی، بلکہ وہی بات امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جلیل القدر محدث بھی ہیں اور 5ویں صدی ہجری کے اواخر اور 6 صدی ہجری کے اوائل کے بزرگ ہیں، ان کی تفسیر میں موجود ہیں، جن کی تفسیر کو دیوبندی مذہب کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دیگر تفاسیر پر ترجیح دی، جس تفسیر کی تعریف دیوبندی مذہب کے دوسرے شیخ الاسلام جناب تقی عثمانی صاحب نے بھی کی ہے۔ اس تفسیر میں بھی وہی بات لکھی ہے جس کی وجہ سے طاہر غیاوی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر زبان درازی کر رہے ہیں، مگر وہ دیوبندی ہی کیسا جو جہالت و حماقت کر کے دیوبندیت کی مٹی مزید پلید نہ کرے۔ دیکھیں جناب طاہر غیاوی وہابی صاحب آگے کیا کیا حماقتیں اور جہالتیں کرتے ہیں، پھر آپ جواب بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنا دیں آپ کو، کتاب کے حوالے کے ساتھ ڈھونڈ لیجئے گا۔ اب فتویٰ بھی بیچارے کا ایسا ہے کہ خود اپنے ہی سے ٹکرا رہا ہے۔ سنیے فتویٰ، احکام شریعت ایک کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی احکام شریعت۔ اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات لکھی، فرمایا کہ قیامت کے روز جب سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، تو ہر ایک کو اللہ پاک پکاریں گے، اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا، چلو تم آؤ اپنا حساب دو، تم آؤ، تم چلو، تم چلو۔
تو جس کا نام لیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا یا باپ کا نام؟ مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام محمود، اس کے والد کا نام خالد اور اس کی والدہ کا نام زینب، تو اللہ تعالی محمود کو پکاریں گے تو محمود بن زینب یا محمود بن خالد، خالد کا بیٹا محمود ادھر آ یا زینب کا بیٹا محمود ادھر آ، ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ٹھہرے، عقل سے بھی پیدل، علم سے بھی مادرزاد یتیم۔ عقل سے پیدل اور مادرزاد یتیم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نہیں بلکہ خود دیوبندی مذہب کا یہ جاہل اعظم طاہر گیاوی وہابی تھے، مگر اندھوں کے درمیان کانا راجہ بن کر یہ جناب طاہر گیاوی وہابی اپنی علمی یتیمی اور اپنے عقل سے پیدل ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی آپ پر بھی کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے یہ کیا جہالت بکتے ہیں۔ فتویٰ دیا کہ شان ستاری جلوہ فرمائے گی، لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے، ہر ایک کو اللہ بلائے گا، فرشتے پکاریں گے تو ماں کی طرف نسبت کر کے محمود بن زینب ادھر آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا ماں ہونا تو یقینی ہے لیکن باپ کا باپ ہونا تو یقینی نہیں ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ زینب ہی کے شکم سے آیا ہے، تو زینب کے ماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن باپ کے باپ ہونے میں شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک نہیں کریں گے، باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے کہ رسوائی ہو جائے، بلکہ اللہ کی شان ستاری جلوہ فرمائے گی، اس لیے لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے۔ تو کیوں خان صاحب آپ کا بھی تو یہی حشر ہوگا نا، آپ کو بھی تو اپنی ماں کے بارے میں یقین ہوگا اور باپ کے بارے میں یقین۔ دیکھا اتنے بڑے مفتی پیدا ہوئے کہ اپنے ابا جان کی گاڑی بھی سنٹنگ میں لگا دی۔ اگر یہ فتویٰ صحیح مان لیا جائے تو سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کا رشتہ اپنے باپ سے یقینی نہیں ہے، باپ کا باپ ہونا یقینی نہیں ہے، صرف ماں کا ماں ہونا یقینی ہے۔ تو خان صاحب کے باپ کا بھی تو باپ ہونا یقینی نہیں رہا ان کے فتوے کی روشنی میں، تو ایک تو یہ غلطی کی انہوں نے، اتنا غلط اجتہاد کیا کہ باپ کے باپ ہونے میں شبہ پیدا کر دیا۔ سامعین محترم، سن لیا آپ نے اس بد زبان وہابی کی بد زبانی۔ پہلے آپ کو میں احکام شریعت کی اصل عبارت دکھا دیتا ہوں تاکہ طاہر گیاوی نے جو مکاریوں کا مظاہرہ کیا ہے اسے آپ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں احکام شریعت صفحہ نمبر 211 پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کئی باتوں کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ ہائی لائٹ والا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، روز قیامت شان ستاری جلوہ فرمائے گی اور لوگ اپنی ماؤں کے نسبت کر کے پکارے جائیں گے۔ بس اتنی سی بات لکھی ہے یہاں، مگر اس پر بھی طاہر گیاوی نے اتنا ڈرامہ اور اتنے بکواسات کیے ہیں۔ حالانکہ جب آپ احکام شریعت کے اس سوال و جواب کو پڑھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان فقاہت پر آپ اش کرنے لگیں گے۔ مگر مسلکی بغض و عناد میں ڈوب کر طاہر گیاوی وہابی نے جس قدر جہالت و حماقت کی اور اپنی علمی یتیمی کا جو مظاہرہ کیا آپ دیکھ چکے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے احکام شریعت میں جو یہ بات تحریر فرمائی ہے وہ کیا من گھڑت ہے یا اس کی کوئی اصل ہے؟ تو اس کے لیے یہ دیکھیں کتاب تفسیر بغوی اردو، اس پر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ خصوصیات میں اشرف علی تھانوی کے ترجمہ کو شامل کیا گیا ہے۔ عاشق الہی میرٹھی وہابی دیوبندی اور دیوبندی مذہب کے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام تعارف تفسیر میں درج ہے۔ اس کے جلد سوم کے صفحہ نمبر 367 پر لکھا ہے، محمد بن کعب کا قول ہے، بِإِمَامِهِمْ، امام جمع ہے کی، جیسے خفاف جمع ہے خف کی، یعنی ماؤں کے نام کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا۔
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اکرام و اعزاز اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ اولاد زنا رسوا نہ ہونے پائے۔ تو کیا خیال ہے دیوبندیوں؟ طاہر گیاوی وہابی تو اپنی جہالت و حماقت کی گند پھیلا کر مر گیا، مگر انہوں نے جو الزام اسی بات کے اپنی تحریر میں لکھنے پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر لگایا ہے، کیا وہ امام بغوی پر اور اس تفسیر پر نام لکھے دیوبندی مولویوں پر لوٹتا ہے کہ نہیں؟ کیا اب طاہر گیاوی وہابی کہیں گے کہ محمد بن کعب اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ کے باپ ہونے پر شبہ کیا؟ ابن تیمیہ، عاشق الہی تقی عثمانی اور اشرف علی تھانوی نے اپنے باپ کے باپ ہونے پر شبہ کیا؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ عجیب ہے جہالت۔ اب اسے کیا کہتے ہیں، خود اسی بد زبان مولوی کی زبانی سن لیجئے۔ اسے کہتے ہیں کہ لو اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اسی لیے دیوبندیوں اس جاہل طاہر گیاوی کی زبان درازی اور ان کے وارد کیے گئے کسی بھی اعتراض و اشکال پر زیادہ اچھل کود مت کرو، کیونکہ اس کے اٹھائے گئے ہر اعتراض اور اشکال کا یہی حال ہے۔ یقین نہیں تو ہمارے اسی چینل کے ویڈیوز دیکھتے رہو۔ رفتہ رفتہ طاہر گیاوی کی یوٹیوب پر موجود ان تمام ویڈیوز کا علمی و تحقیقی جائزہ اور دندان شکن جواب اسی چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب پھر آخر تو ٹھہرے خان صاحب رسول اللہ سے بھی ٹکرا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم، تم اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ کیوں اچھے نام رکھا کرو؟ اس لیے کہ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام اچھا رکھو گے تو یہی لڑکا ایک دن کسی لڑکے کا باپ بھی تو بنے گا۔ ارے باپ بن کے پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد باپ بنتا ہے؟ آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ بن کر تو نہیں آتا، باپ بنے گا تو ابھی سے اس کا نام اچھا رکھو گے، اور یہ بھی جب باپ بنے گا تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھے گا تو باپ بیٹے دونوں کا نام اچھا ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نام اچھے رکھا کرو، فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ أَبْنَائِكُمْ آبَائِكُمْ، اس لیے کہ تم قیامت میں اپنے نام اور باپ کے نام سے پکارے جاؤ۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ولدیت لگائی جائے گی باپ کی، ماں کی ولدیت نہیں لگائی جائے گی۔ اب خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 52 علوم کے ماہر، اتنی صریح غلطی، ڈائریکٹ حدیث سے مقابلہ۔ یعنی اس طاہر گیاوی کو اصل حسد اور جلن اس بات پر ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 52 علوم کے ماہر کیسے ہو گئے۔ ہمارے یہاں یعنی دیوبندی مذہب میں تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے پر ایسا مولوی کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے جلن اور حسد کو بے جا اعتراض و اشکال میں نکال کر اپنے نادان دل کو یہ طاہر گیاوی اور ان کی طرح دوسرے دیوبندی وہابی اپنے نادان دل کو اور بھولی بھالی عوام کو سمجھانے بلکہ بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اور جناب طاہر گیاوی وہابی صاحب، یہ صریح غلطی تو دور کسی بھی طرح کی غلطی نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی علمی یتیمی اور آپ کے عقل سے پیدل ہونے کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علمی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک آپ کی کیا آپ کے باپ دادا کی بھی رسائی نہیں ہوئی۔ دیوبندیوں، ماتم کرو اس جاہل طاہر گیاوی وہابی کی علمی یتیمی اور جہالت و حماقت پر کہ اپنی علمی بیچارگی اور کم مائگی کا ٹھیکرا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر پھوڑنے کی شیطانی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی دیوبندی عوام کو حق سے نفرت دلا کر باطل کی محبت میں ڈال کر جہنم کی راہ پر چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب نے فتویٰ جو دیا ہے وہ فتویٰ غلط ہے، یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے بلائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سامعین کرام، دیکھ لیں دجال کو، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے،
حالانکہ سامعین آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی بات لکھی ہے جو احکام شریعت میں ہے، جس کو طاہر غیابی وہابی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو اعتراضات و اشکالات اور بغض و عناد کی آگ بجھانے سے فرصت ملے تب تو کتاب دیکھے۔ لیکن جب طاہر غیابی وہابی کو معلوم تھا اپنے بارے میں کہ چند کتابیں ہی میں نے دیکھی اور پڑھی ہیں، تو دعویٰ بھی اسی طرح کرتے۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جناب طاہر غیابی وہابی یہ کہتے کہ جہاں تک میری علمی رسائی ہے یا میرا مطالعہ ہے، اس کے مطابق ایسا کسی نے نہیں کہا یا کسی نے ایسا نہیں لکھا ہے، تو بات ماننے والی تھی، مگر صاف دعویٰ کر دیا کہ یہ کسی کا مسلک نہیں ہے اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے بلائے جائیں گے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ تفسیر بغوی میں وہی بات موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم فإنکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، تم نام اپنا صحیح رکھو کیونکہ قیامت میں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے۔ اور غضب تو یہ ہے کہ خود خان صاحب نے بھی اسی احکام شریعت میں دوسری جگہ یہ حدیث بھی نقل کر دی ہے اور ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور اس کی تصحیح بھی کر دی ہے اور اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ حافظہ اتنا مضبوط تھا، حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک ہی بات کو ایک طرح یہاں لکھ رہے ہیں غلط اور پھر دوسری جگہ اس کو لکھ دیا صحیح، حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا، حدیث بھی نظر کے سامنے، اور پھر بھول گئے۔ اگر بھولے نہ ہوتے تو کوئی مطلب بیان کر دیتے اس حدیث کا کہ اس حدیث سے جو میری لکھی ہوئی بات کٹ رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے، کوئی تعویل بھی تو کیے ہوتے، کسی رخ کی طرف بھی تو اس کو موڑ دیے ہوتے، یا حدیث کی تقلید کر دیتے کہ چونکہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے میں نے جو پہلے فتویٰ دیا وہ اس حدیث کے خلاف دیا ہے۔ لیکن کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد، اسے کہتے ہیں کہ لو اپنے دام میں صیاد آ گیا خوش شکار۔ تو جس کا حافظہ اتنا خراب ہے اور جس کی حرکت اتنی گندی ہے، اس مفتی کے فتوے پر ہم اعتماد کر کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو اور بزرگان دین کو اور چوٹی کے علماء کو ہم ماننے کے کافر تھے؟ ہم تو کہیں گے ایک درجن کافر نہیں تھے، یہی کمبخت ایک خطرناک ہے۔ سن لیا آپ نے ناظرین و سامعین، اس بدبخت بد زبان نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کمبخت کہا ہے۔ ایسے کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا دیں کہ آپ طاہر غیابی وہابی کو کیا کہیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جناب طاہر غیابی اندھوں میں کانا راجہ بن کر بکواس کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ایک مسئلہ میں دو مختلف باتیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہو، اگر فتوے میں لکھنے پر دروغ گورا حافظہ نباشد اور لو اپنے دام میں صیاد آ گیا کہنا درست ہے اور یہ حافظہ خراب ہونے اور حرکت گندی ہونے کی علامت ہے اور ایسے مفتی کے فتوے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے دیوبندی مذہب کے بانی اور غوث الاعظم جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کو چاہیے کہ طاہر غیابی اور دوسرے دیوبندی ناقابل اعتماد قرار دے اور دنیا کو بتا دے کہ چونکہ رشید احمد گنگوہی نے متضاد باتیں لکھی ہیں، اس لیے رشید احمد گنگوہی اعتماد و اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ لیجئے ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے فتاویٰ رشیدیہ، اس کے صفحہ نمبر 88 پر سوال کیا گیا ہے کہ صلاۃ غوثیہ اکثر مشائخوں میں مروج ہے، اس کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، بندہ اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ جائز جانے۔ جبکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر سوال کیا گیا ہے کہ صلاۃ غوثیہ جو اکثر عوام پڑھتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کہ صلاۃ غوثیہ کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں۔ واہ کیا بات ہے! جناب طاہر غیابی وہابی صاحب دیکھیے، اسے کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد، کہ پہلے لکھ چکے ہیں کہ بندہ اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسے جائز جانے، مگر یہاں لکھ رہے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں۔ جب معلوم نہیں تھا تو ناپسندیدگی وہاں کیسے لکھ دی اور نہ جائز جانے یہ رشید گنگوہی نے کیسے لکھ دیا؟ تو کیا خیال ہے جناب طاہر غیابی وہابی صاحب؟ اب آپ کے حساب سے اور آپ کے اصول سے
رشید احمد گنگوہی ناقابل اعتبار شخص ٹھہرے یا نہیں، اور ان کے فتوے کو بھی اعتبار کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین و سامعین، ان دیوبندیوں کے اپنے گھر کا حال ایسا ہے، مگر بھونکنے چلے آئیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر۔ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے 2-4 جگہ لازمی آپ شیئر کر دیں اس ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور لوگوں کو دیوبندی مذہب کی حقیقت کا اور طاہر غیاوی وہابی کی عیاری مکاری اور جہالت و حماقت کا پتہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔